اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ہر طرح کی تعظیم و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بھائیوں، سامعین و سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات و خواتین کے سامنے سورہ ملک کی ایک آیت پڑھی ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان ہم نے اس کو بخوشی رخصت کیا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہم نے بہت نیکیاں اکٹھا کی۔ دن میں ہم نے روزے رکھے، ذکر و اذکار کیا، اچھی باتوں کا زبان سے اظہار کیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کی، لغو باتوں سے ہم دور رہے، بلا وجہ کے اور فالتو کے کاموں سے ہم بچتے رہے۔ راتوں میں ہم نے قیام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، شب قدر کو تلاش کیا۔ ہم نے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کی، اور بہت ساری نیکیاں دے کر کے ہم نے رمضان کو الوداع کہا۔ اب وہ نیکیاں ہماری قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اس کے لیے علامت جو ہے، جو نشانی ہے اس کی کہ ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہیں، یہ اب ہماری نیکیوں پہ منحصر ہے۔ کہ اگر وہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں تو جو اہتمام ہم نے رمضان مبارک میں نیکیوں کا کیا، وہ ہم مسلسل 11 مہینوں میں کریں گے۔ اگر ہم نے صرف رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں کیں اور اس کے بعد ہم برائیوں میں ملوث ہو گئے، جو رفتار ہماری پہلے تھی وہ پھر سے آ گئی رمضان مبارک کے بعد بھی، برائیوں کی، غلط کاموں کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، یقیناً ہماری نیکیاں قبول نہیں۔ یہ علامت ہے کہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں اکٹھا کی ہیں وہ قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچی، اللہ رب العالمین نے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ علامت ہے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ نیکیاں جب ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین گناہوں کو اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم برائیاں کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جن لوگوں نے عبادات میں، اعمال صالحہ میں گزارا ہے، ان کو چاہیے کہ 11 مہینے ان چیزوں کو برتیں، عمل میں لے کر کے آئیں۔ صرف رمضان میں نیکیاں کرنا اور 11 مہینے اپنی منمانی زندگی گزارنا، نافرمانی کی زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ یہ سیزنی مسلمان ہوتا ہے کہ ایک سیزن آیا ایک مہینے کا اور ہم نے نیکیاں اکٹھا کر لی، اس کے بعد 11 مہینے ہم نے برائیاں کی، اور جو ایک مہینے میں ہم نے نیکیاں اکٹھا کی تھیں وہ سب کے سب برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے
سورہ ہجر میں آیت نمبر 99 آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ الیقین کا مطلب موت اٹل حقیقت ہے۔ ہم کو عبادت صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کرنی تھی، ہم کو عبادت صرف شوال کے مہینے میں نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم کو اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جان لے کہ کون تم میں اچھے عمل کرنے والا ہے، اعمال صالحہ کون کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ جان لے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون۔ اعمال صالحہ پر مداومت ہمیشگی اللہ رب العالمین کو پسند۔ چند دن کے ایام آئے اور ہم نے نیک و صالح کا چولا پہن لیا، اور اس کے بعد جیسے ہی سیزن گیا رمضان مبارک کا، بابرکت مہینہ ختم ہوا، مبارک مہینے کے اختتام ہوا، فوراً وہ چولا اتار کر کے ہم نے پرانا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو یقیناً پسند نہیں۔ نیکی مومن کا شیوا ہے، نیکی اور اعمال صالحہ یہ مومن کا معیار ہے۔ بغیر نیک عمل کے کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل صالح کے بیکار ہے، تو یہ بیجا نہیں۔ کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ نیک عمل نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اپنے انبیاء اور رسول کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے رسولوں، اللہ کے حلال رزق سے کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میں جانتا ہوں، سب کی مجھے خبر۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو حکم دے کر کے اللہ رب العالمین نے یہ فرمان تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا کہ صرف انبیاء ہی نہیں نیک اعمال کریں گے، بلکہ بندوں کو کرنا ہے، عام انسانوں کو بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی نیک عمل کرنے ہیں۔ نیک عمل کی اہمیت کتنی ہے؟ نیک عمل کی اہمیت اتنی ہے کہ اسلام کا ہر گوشہ، اسلام اپنے ماننے والوں سے نیک عمل، اعمال صالحہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ تم اعمال صالحہ بجا لاؤ، تم نیک عمل کرو اور برائی سے روکتے رہو۔ نیک عمل کرو گے اور برائی سے روکو گے تب تم اسلام کو ماننے والے بنو گے۔ نیک عمل میں کیا ہے؟ اچھی گفتگو، اچھا اخلاق، عبادات کی پابندی، نماز کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں سب اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کو کرنے چاہیے۔ نیک عمل کی اتنی اہمیت ہے، اتنے فوائد ہیں اس کے دنیا و آخرت میں چند ایک گنوانا چاہوں گا انشاءاللہ بھی، کہ نیک عمل ہم کرتے رہیں، نیک عمل سے فائدے ہمارے کتنے۔ نیک عمل کی تلقین انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کی، تاکہ بندے ہمارے جو آئیڈیل اور نمونے ہیں یہ انبیاء اور رسول، ان کو دیکھ کر کے نیک کام کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں کیا ارشاد فرمایا۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا مومن مرد اور مومن عورت۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مومن مرد مومن مردوں سے محبت کرتے ہیں، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں سے محبت کرتی ہیں۔
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے، بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور منکر اور بری چیزوں کے کاموں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر، ایسے بندیوں پر رحم کرتا ہے۔ نیک عمل کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیک اعمال کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں پر، بندوں پر، بندیوں پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، آپس میں محبت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے ہمارے۔ ان پر ہم کو صرف رمضان میں نہیں عمل کرنا ہے، بلکہ غیر رمضان بھی ہماری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے اگر ہم کو مومن بننا ہے۔ اور سن لیجیے، نیک اعمال اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اما پارہ میں بہت مشہور سورہ ہے سورۃ العصر، اللہ رب العالمین نے کہا ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا فائدہ ہے، ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ کا فائدہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو وہ سب خسران میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں۔ آپ نے فائدہ دیکھ لیا اور نقصان دیکھ لیا۔ دنیاوی فائدے کتنے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں مل جاتی ہے اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6502، صحیح بخاری کی روایت۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میں نے مومن بندوں سے یا ہمارے اولیاء سے جو محبت دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے کیا پسند ہے؟ فرائض پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے فرائض پسند ہے۔ فرائض میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور بہت سارے اعمال ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور بندوں کو چاہیے کہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کریں۔ فرائض اللہ رب العالمین کو پسند ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت اگر چاہیے، اللہ رب العالمین کو قرب اگر چاہیے تو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے فرض روزے ابھی رمضان میں رکھے ہیں، لیکن اور مہینے میں نوافل روزے ہم رکھیں۔ ہم نے قیام اللیل رات میں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں ہم رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی 11 مہینہ پڑھیں۔ اگر ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے قریبی بندے ہم بن جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر ان نیک اعمال کو ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرشتوں میں اور نیک لوگوں میں ہمارا شہرہ کروا دے گا کہ یہ بندہ نیک ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں سورہ مریم آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اس کے ساتھ میں اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، تو اللہ رب العالمین رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ان کی ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری محبت لوگوں کے درمیان ڈال دیتا ہے۔ ایک اور روایت اس کے ضمن میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3209، اس میں اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں کہ اللہ رب العالمین اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تمام فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان والے سارے لوگ جو شہرا کرتے ہیں، زمین والے بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی نیک انسان ہوتا ہے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، بڑا نیک انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے، بھلی بات کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بڑے اچھے ہیں یہ۔
لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین محبت ڈال دے گا اگر ہم نیک عمل کریں گے۔ ہماری محبت اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج کیا ہے، آج کا ماحول کیا ہے؟ ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہم سے لوگ چڑھتے ہیں، ہم سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایسا ماحول خاص طور سے ہمارے ملک کا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا ہماری۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم نیک اعمال رمضان کے علاوہ اور دیگر زندگی میں، یہاں تک کہ ہمارا انتقال ہو جائے، ہم نیک اعمال ہی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین خود محبت کرے گا، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کے دل میں محبت ڈالے گا، محبت اللہ رب العالمین ڈالے گا، اعلان کریں گے حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے بعد بندوں میں اللہ رب العالمین محبت ڈال دے گا اگر ہم نیک اعمال کنٹینیو اور مسلسل کرتے رہتے ہیں تو۔ تیسری چیز، دنیا و آخرت میں پرسکون زندگی کس کو نہیں چاہیے؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، سکون کی زندگی اگر چاہیے ہم کو تو ہم کو نیک اعمال کرنے چاہیے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام ایام میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہماری خواتین ہوں چاہے ہم خود ہوں، جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں۔ اگر ہماری زندگی میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، اختلاف ہے اور پریشانی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر نیک عمل نہیں ہے یا ہم نیک عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم نیک عمل کریں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پرسکون بنا دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم زندگی کو پرسکون بنا دیں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ہم کو کامیاب کرے گا۔ سب سے بڑی چیز ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کامران ہو جائیں، اور آخرت میں بھی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تم کو اگر کامیابی چاہیے دنیا و آخرت کی تو اللہ رب العالمین نسخہ بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو، مطلب کہ نماز قائم کیا کرو، عبادات پہ دھیان دو اور فرائض کی پابندی کرو، فرائض مت چھوڑو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام بجا لاؤ، نیک عمل کرتے رہو، نیک عمل تمہارے سے ہو کر کے گزرے، آپ کی زندگی نیک عمل کی تلقین میں گزرے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا اس آیت سے، سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی اعمال صالحہ میں مضمر ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں رمضان میں نہیں بلکہ تمام ایام میں، اللہ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمام مہینوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین صرف رمضان کی نیکیاں نہیں دیکھتا بلکہ اللہ رب العالمین ہماری ہر نیکی پر نظر رکھتا ہے، ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ ایک اور فائدہ کیا ہوگا، نیک عمل کرنے سے عزت کا رزق ملتا ہے۔ رزق تو ہم لوگ پاتے ہیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، رزق ملتا ہے، لیکن اگر ہم نیک عمل کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو عزت والا رزق دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو رزق کریم دیتا ہے، پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا فائدے ہوں گے نیک عمل کرنے کے؟ اب مسلسل نیک عمل کرنے کے فائدہ یہ ہے کہ مال اور اہل و عیال کی حفاظت ہوتی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری خود کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مال کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔
اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارے مال کی اور تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ کیسے؟ آپ سورہ کہف پڑھیں، سورہ کہف میں ایک واقعہ درج ہے آیت نمبر 82 میں۔ اس میں ایک دیوار ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دو نبی ہیں، جا رہے ہیں ایک بستی سے، اس بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ناراض ہیں۔ خضر علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو برابر کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس بستی میں ہم کو کھانا نہیں ملا اور آپ دیوار سے ہی کر رہے ہیں۔ تو اس نقشے کو اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، وہ کہا ہے کہ وہ عمل جدار لغلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کی جو غلام تھے، بچے تھے، ان کے گھر کی وہ دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہاں پر کھدائی ہوتی، اس کی صفائی ہوتی، خزانہ لوگوں کو مل جاتا، ان یتیم بچوں کو نہ ملتا۔ کون چھوڑ کے گیا تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ بڑا صالح انسان۔ کس کا؟ اگر ہم نیک ہیں تو ہمارے بیٹوں کی، پوتوں کی مال کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اگر ہمارے والد نیک ہیں تو ہمارے مال کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ کیا تھا وہ؟ اس کا باپ بڑا نیک انسان تھا، وہ خزانہ گڑا ہوا تھا، کسی کے نظر میں نہ آئے کہ کوئی اس کو اور نہ پالے، اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے دو نبیوں سے کروائی ہے۔ ایک نیک انسان کے بیٹوں کا مال، ایک نیک انسان کے یتیم بیٹوں کا مال اس کے نیک عمل کی وجہ سے دو نبی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے نیک عمل کرنے کا؟ نیک عمل کے یہ فائدے ہیں، اچھے اعمال ہی مومن کی نشانی ہے۔ اسلام ہر قدم پہ ہم کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم اگر آج پریشان ہیں تو ہماری پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصل ذمہ داری سے منہ موڑ دیا۔ ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں جو اسلام کہتا ہے، ہم اپنے من کے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور فائدہ ہوگا نیک عمل کرنے کے، معاملات کی اللہ رب العالمین اصلاح کر دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اگر ہم نیک عمل کرتے رہیں گے، بے شک وہ لوگ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لے کر کے آئے جو محمد پہ نازل ہوا، وہو بالحق من ربہم، جبکہ وہی حق ہے، وہی اصل دین ہے اس کے رب کی طرف سے، ہمارے خالق کی طرف سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی حق ہے، وہی اصل دین ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واصلح بالہم، اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ ہمارے اپنے اعمال نہیں ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں رمضان کے علاوہ اور مہینے میں بھی، اپنی موت تک اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نیک عمل اچھے عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کہتا ہے مصائب بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہو، ان سب کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ مصائب اور پریشانی کا علاج کیا ہے؟ نیک عمل ہے، اچھے عمل ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور برتتے ہیں، تو اللہ رب العالمین مشکلات سے اور پریشانی سے ہم کو نجات دے دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2272، 3 لوگوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان کیا۔ 3 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، 3 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے وہاں بارش ہونے لگتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، غار میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا سا پتھر آیا اور جس غار سے انہوں نے داخلہ لیا تھا اس پہ آ کے رک گیا، وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ دروازہ یہ کیسے ہٹے گا، بہت بھاری پتھر، 3 لوگ تھے اندر، اس کا مطلب وہ دھکا مار کر کے یا کسی طریقے سے ہٹا نہیں سکتے تھے، بہت بھاری پتھر تھا، پہاڑ کا ہی ایک ٹکڑا ہو سکتا آ کر کے رک گیا ہو۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، جو ہم لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج عمل میں دکھاوا ہو جاتا ہے، ہمارے اچھے عمل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیلفی لیتے ہیں، اشتہار لگواتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ شہرہ کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں،
باقی اگر اللہ رب العالمین کے لیے بالخصوص اخلاص کے ساتھ ہم نے نیک عمل کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ شہرت تو ہم کو مل جائے گی اس نیک عمل سے، اجر نہیں ملے گا۔ ان تین لوگوں نے کہا کہ جو بھی ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل کیا ہے اس کا تذکرہ کر کے اور دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین شاید یہ دروازہ ہٹا دے گا، یہ پہاڑ کا پتھر ہٹا دے گا، غار کا دروازہ کھول دے گا۔ حدیث نمبر 2272 صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک آدمی اس میں سے ہوتا ہے جس کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہے، روز رات میں دودھ لے کر کے آتا ہے اور پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہے، یہ عمل اس کا تھا۔ ایک رات وہ مزدوری کر کے یا اپنے جانوروں کی دیکھ ریکھ کرنے میں دیر کر دی، اس نے تھوڑی رات زیادہ ہو گئی، لیکن وہ معمول کے مطابق لے کر کے پیالہ آیا، لیکن اس کے والدین سو گئے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے بچوں کو دے دیتا ہوں اور والد کو نہیں دیتا ہوں یا یہاں سے چلا جاتا ہوں کیونکہ سو چکے تھے والدین، تو بچوں کو دے کر کے سلا دوں، لیکن ان کے دل میں یہ آیا کہ جو معمول ہے پہلے میرے والدین پئیں گے اس کے بعد بچے پئیں گے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے چھپا کر کے لے جاتے ہیں والدین سے کہ نکل جاتے ہیں سائڈ سے، امی ابو نہ دیکھ پائیں، اہلیہ محترمہ کے لیے یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے، اور جن کے آپ بچے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، جن کے ہم بچے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ عمل دیکھیے، وہ نیک انسان اپنا نیک عمل جو اللہ کی خاطر صرف کر رہا تھا، والدین کی فرما برداری، اللہ رب العالمین نے کہا میری عبادت کرو، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خبرگیری رکھو، اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہوں وہ اکیلے یا دونوں تو ان دونوں کی خبرگیری کرتے رہو اور اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، عقل مت دکھاؤ، اف تک میں بہت سارے اللہ رب العالمین اپنی توحید کے بعد میں ہم لوگ پڑھتے نہیں، اور ہم لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو وہ نیک عمل بیان کر رہا ہے، تو اس نے دودھ کا پیالہ اپنے والدین کے لیے لے کر کے وہ آیا، والدین سو چکے، اس نے سوچا کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، جگایا نہ جائے، رات بھر کھڑا رہا کہ اس کے لیے کہ کہیں میرے والدین آنکھ کھولیں اور ان کو دودھ کا پیالہ نہ ملے۔ اس کے بچے روتے روتے سو گئے اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ صبح ہوئی، جب بیدار ہوا تو دیکھا والدین نے کہ بچہ کھڑا ہے، تب وہ دودھ دیا اس نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ اگر وہ نیک عمل اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس غار کا دروازہ تھوڑا سا کھول دے۔ اللہ رب العالمین نے اس نیک وسیلے کو قبول کیا۔ آج ہم لوگ وسیلہ کس کا لگاتے ہیں؟ پیلے پیلے نیلے نیلے ہرے ہرے رنگ پہننے والے باباؤں کا، غلط ہے۔ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگانا چاہیے۔ ہم نے جو اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیے ہیں اخلاص کے ساتھ، ان کو لے کر کے دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا اللہ رب العالمین نے وہ وسیلہ کہا ہے نیک عمل کا، وہ ہمیں لینا چاہیے، نہ کہ کسی اور کا۔ اللہ رب العالمین نے پکار سنی اور وہ غار کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا تم دعا کرو، اس نے کہا کہ میرا یہ عمل رہا ہے اور شاید یہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، یا میں نے اللہ رب العالمین کی کیا۔ وہ اپنی چچا بہن کے ساتھ محبت کرتا تھا، چچا بہن کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ سونا چاہتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لیا۔ اب وہ اس عمل کو دعا کے طور پہ استعمال کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے صرف یہ عمل نہیں کیا، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، میں تیری وجہ سے تیرے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، بدفعلی نہیں کی، اگر یہ تجھے قبول ہے تو اس غار کا دروازہ کھول۔ اللہ رب العالمین نے دروازہ تھوڑا اور کھول۔ اب وہ تیسرا شخص وہ مزدور آدمی تھا اور اس کے یہاں ایک مزدور مزدوری کرنے آیا، ایک فرق کر کے، ایک اس ٹائم جیسے آج کلو ہوتا ہے، گرام ہوتا ہے، ایسے ہی اس وقت کا ایک برتن تھا فرق کر کے، کچھ اس میں اناج آتا تھا، چاول آتے تھے۔ اس نے مزدوری کی، مزدور نے،
اور پھر کہا کہ میرا حصہ دیجیے مجھے اجرت کے طور پہ. تو انہوں نے ایک جو ہے وہی ایک فرق سمجھ لیجیے آج ایک ڈبہ یا ایک حصہ دیا مزدوری کے طور پہ. تو وہ لے کر کے نہیں گیا بغیر بتائے, لیا تو لیکن چھوڑ کے چلا گیا وہ. اب اس آدمی نے جس کے ہاں مزدور تھا آیا مزدوری کرنے کے لیے, اس مزدوری کی رقم کو, اس مزدوری کے مال کو برابر بوتا رہا, یہاں تک کہ اس کے پاس بیل ہو گئے, گائے ہو گئی, بکریاں ہو گئی, بڑی پراپرٹی اس نے بنا لی. پھر کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ آیا جس کی مزدوری وہاں رہ گئی تھی. اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرا حصہ دے دو. تو میں نے اس کو یہ کہا یہ گائے, یہ بیل, یہ بکری جو تمہاری ہے لے جاؤ. اب وہ تعجب کر رہا کہ میرا مال تو ایک فرق تھا, صرف ایک ڈبہ اناج تھا, چاول تھے. وہ کہہ رہا مذاق مت کرو. کہا یہ تمہارے مال سے ہی میں نے پیدا کیا ہے اور میں تم کو نہیں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں. اب وہ کہتا ہے یہ میرا نیک عمل اگر میں نے اللہ تیرے لیے کیا تھا تو اس غار کا دروازہ کھول دیا. تو اللہ رب العالمین نے دروازہ کھول دیا اور تینوں لوگ باہر نکل آئے. خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہمارے نیک عمل ہیں تو اس وسیلے سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین مصیبت اور پریشانی سے نجات دے. ہم مصیبت میں ہیں, ہم پریشانی میں ہیں آج, تو آج سے ہم کو نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ ہر بلا, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے اللہ رب العالمین بچائے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے, یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو 3 تاریخوں کا سامنا ہوا ان کا. اس کے بعد میں جب وہ باہر نکالے گئے, اللہ رب العالمین نے نکالا تو کہا کہ اگر یہ تسبیح کرنے والا بندہ نہ ہوتا, اگر یہ نیک عمل کرنے والا بندہ نہ ہوتا تو اس کو ہم جب قیامت قائم ہوتی اس کے بعد نکالتے مچھلی کے پیٹ سے, کیونکہ یہ نیک بندہ تھا, تسبیح تحمید کرنے والا بندہ تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے, یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے, نیک عمل کرتے رہیے. اللہ رب العالمین ان سے آپ کو بچائے گا, مصیبت سے پریشانی سے بچائے گا. ہم کو مصیبت اور پریشانی سے بچنا ہے تو نیک عمل کرنے. آج کا خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو اوور آل نیک عمل کرنے ہیں زندگی کی آخری سانس تک. ہم اپنے اعمال کو, اپنی عبادات کو, ذکر و اذکار کو ہم صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں, ہم صرف رمضانی مسلمان نہ ہوں, بلکہ جس طریقے سے ہماری مساجد, ہماری عبادت گاہیں ہیں, جس طریقے سے رمضان میں رونق والی تھی ایسے ہی غیر رمضان میں ہونی چاہیے. ہوتا یہ کہ رمضان غائب, مصلی غائب, مسلمان غائب. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں. یہ دنیاوی فائدے میں نے بتائے ہیں. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, اور ہم کو کرنا چاہیے, دین اصل وہی ہے, تو آپ کو اخروی فائدے ہی ملیں گے. قبر کے عذاب سے آپ کو راحت ملے گی نیک عمل کی وجہ سے. حشر کے میدان میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, یہاں تک کہ آپ موت کے وقت سورہ فصلت آیت نمبر 30 سے 31 پڑھیں آپ, تو فرشتے آپ کو بشارت سنائیں گے جنت کی آپ کی موت کے وقت. یہ نیک عمل کی تلقین کا, یہ نیک عمل کا یہ ثمرہ, یہ فائدے ہیں نیک عمل کی. تو ہم کو نیک عمل صرف رمضان میں کرنے چاہیے. اتنے سارے فوائد میں نے گنائے اس مختصر خطبے میں. تو یہ نیک عمل ہم کو زندگی کی ہر دن, ہر وقت اور زندگی کے آخری حد تک ہمیں کرنی ہے, یہاں تک کہ موت آ جائے. موت تک اپنے اعمال کو آپ محفوظ کریں. جو رمضان میں نیکیاں ہم نے کی ہیں, قبول ہوئی نہ ہوئی, یہ ہمارا بعد کا عمل بتائے گا. اگر ہم نے نیکیوں پر مداومت کی, ہمیشگی برتی, نیکی ہم کرتے رہے, تو یقیناً اللہ رب العالمین نے وہ نیکیاں قبول کر لی جو ہم نے رمضان میں محنت کر کے کی ہیں, اکٹھا کی. ورنہ ہم نے بعد میں برائیوں کی زندگی شروع کر دی تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گا, جیسے نیکی سے برائی کو ضائع کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں, اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے. اے اللہ ہمارے ساتھی کئی بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.